ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا عام طور پر دو طریقہ ہوتا ہے. ایک تو سیاسی جماعتیں خود موشن موو کرتی ہیں اور پرائم منسٹر صرف اپنی سیاسی طاقت کا اظہار کرتے ہیں. دوسرا پریزیڈنٹ آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت جب انہیں یہ لگے کہ پرائم منسٹر نے اکثریت کا اعتماد کھو دیا ہے تو انہیں وہ کہتے ہیں دے آسک دی پرائم منسٹر ٹو سیک اے ووٹ آف کانفیڈنس ان دی ہاؤس. ڈویژن آف ہاؤس ہوتی ہے باقاعدہ, وہ پبلک ووٹ ہو جاتا ہے نا, چھپ ہی نہیں سکتا ڈویژن آف ہاؤس سے. تو پرائم منسٹر کے انتخاب والے طریقے سے پرائم منسٹر کو ووٹ پڑتے ہیں. آپ نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, آپ کی ساری تمہید میں نے سنی ہے اور امید ہے کہ آپ مجھے بھی موقع دیں گے کہ اپنا بالکل ووٹ آف کانفیڈنس, کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان اس ہاؤس سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں 91-7 کے تحت. پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھائے گی جو آئین سے متصادم ہو, جو قانون کے کسی بھی زمرے میں نہ آتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اس سے پہلے جو کبھی یہ رہا رواج کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے خود کھڑا ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر اور کہے کہ ہاں جی اگر کسی کو شوق ہے, کوئی ابہام ہے, کوئی غلط فہمی ہے, کوئی کسی کو پیسے کے زور پہ چور دروازی سے, نقب زنی سے, ڈاکہ زنی سے وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کر کے وہ یہ کہے کہ حکومت مینڈیٹ اپنا جو ہے کھو چکی ہے یا ایوان کی اکثریت جو ہے حکومت کے مخالف چلی گئی ہے, تو وزیر اعظم خود جرأت سے, بہادری سے ڈٹ کے کھڑا ہو کے سب کو چیلنج کر رہا ہے کہ آئیں گراؤنڈ میں آ گیا ہوں اور اعتماد کا ووٹ مانگوں گا. اور اگر میرا اراکین جن کو تم نے ضمیر فروشی کر کے, جن کو تم نے چور بازاری کے ذریعے بریف کیس اور ووٹوں کی اور نوٹوں کی بوریوں سے تم نے خریدنے کی کوشش کی, اب ان کو بھی موقع دے رہے ہیں وہ کہ میں آ رہا ہوں, فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑا ہوں. اگر آپ کو میرے سے کوئی تحفظات ہیں, میرے سے آپ کو کوئی گلا شکوہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو ووٹ دیں تو کھل کے سامنے آئیں اور یا مجھ پہ اعتماد کریں یا آپ عدم اعتماد کریں. یہ منافقت جو ہے پاکستان کی سیاست میں اب نہیں چلے گی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا ایز اے جرنلسٹ, میری رائے یہ ہے کہ 100% ان کو 180 ووٹ پڑیں گے, اس سے کم ووٹ نہیں پڑے گا ان کا. مجھے لگتا یہی ہے, بہرحال کوئی انہونی پاکستانی سیاست میں ہو جائے تو پتہ نہیں ہے, لیکن ابھی میرا یقین یہی ہے کہ 180 پورے ووٹ پڑیں گے. پرائم منسٹر کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا وہ انڈر پریشر تھے؟ کسی حلقے کو جواب دینا تھا؟ کیا کرنا تھا یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا 91-7 کے تحت؟ وہ بھی دیکھیں, پرائم منسٹر کا مقصد اقتدار میں رہنا نہیں ہے کہ اقتدار کے ساتھ چمٹا رہے. جو پرائم منسٹر کے مزاج کو جانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ جارحانہ اننگز کھیلی ہے, جارحانہ بالنگ کرائی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ کریز پہ کھڑے ہو کے ٹک ٹک کر کے صرف اس میچ کو کھیلنا مقصد نہیں ہے. وہ اس سیاست کے اندر ایک مشن لے کے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نظام کو بدلیں اور نظام کے ساتھ جڑی جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کے خلاف وہ ڈھال بن کے کھڑے ہیں. اب یہ پارلیمنٹ کے اندر جو اراکین نے جس طرح سے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہ دے کے جو ان کی طرف سے ایک سوچ سامنے آئی, اور آلدو کے فوزیہ ارشد صاحبہ جو ہے انہوں نے 174 ووٹ لیے. شیخ صاحب کی ناپسندیدگی کا بھی اظہار ہے نا جس میں دیکھیں اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان پہ جو پارٹی کے تمام اراکین ہیں ان کا ایک کنسنسس ہے. وزیر اعظم عمران خان کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے. عوام اور خاص طور پہ عوامی نمائندے یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کے گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے پرعزم ہے. لیکن جہاں پہ اپوزیشن بغلیں بجا رہی ہے اور جہاں ہمارے کچھ سیاسی بونے جو ہیں وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بار بار آستینے چڑھا کے وزیر اعظم کو للکار رہے ہیں, ان کا آئینی فورم پہ ایک مؤثر جواب دینا اشد ضروری تھا اور ان کو یہ باور کروانا ضروری تھا کہ جو حفیظ شیخ کی سیٹ پہ ڈاکہ زنی ہوئی اس کے وہ معیار نہیں ہے, وہ پارلیمنٹری جمہوریت نہیں ہے, وہ جمہوری اقدار نہیں ہے. اور جمہوری اقدار یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں, میں اپنے آپ کو اس پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر یہ پارلیمنٹ مجھ پہ اعتماد کرتی ہے, اکثریت پارلیمنٹ کی میرے اس ویژن کو, میرے مشن کو سپورٹ کرتی ہے, تو مجھے اس ملک کو ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس سرو کرنے کا حق ہے. اگر یہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں, اکثریت سمجھتی ہے کہ نہیں میری پرفارمنس پور ہے
اور میں جو ہے ان اقدار پہ پورا نہیں اترتا تو ان کو حق ہے کہ وہ میرے خلاف ووٹ دیں.